آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویب ٹی وی اور میں ہوں زبیر قریشی۔ آج کے کچھ اہم موضوعات ہیں۔ عام بجٹ 2021-22 کو دی کابینہ نے منظوری۔ جموں کشمیر میں گیس پائپ لائن بچھانے اور لیہ میں سینٹرل یونیورسٹی کے قیام کا ہوا اعلان۔ سری نگر میں مردہ کووں میں برڈ فلو کی ہوئی تصدیق، انتظامیہ نے کیا الرٹ جاری۔ دفعہ 370 کی منسوخی ہماری بدقسمتی ہے، محبوبہ مفتی۔ اور وادی کشمیر کے درجہ حرارت میں قدرے بہتری واقع، تاہم پھسلن سے ہوئے حادثات۔ اردو خبروں کا یہ بلٹن گریٹر کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہمارے صفحے پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ مرکزی کابینہ نے آج مالی سال عام بجٹ 2021-22 کو منظوری دے دی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے مرکزی بجٹ کابینہ کے سامنے رکھا۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے نرملا سیتا رمن نے لوک سبھا میں کہا کہ یہ بجٹ 6 ستونوں پر مبنی ہے، جن میں صحت و تندرستی، جسمانی اور مالی سرمائے اور انفراسٹرکچر، جامعہ ترقی، ہیومن کیپٹل کی بحالی، انوویشن اور R&D اور کم سے کم حکومت سے زیادہ گورننس شامل ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ آنے والے 3 سالوں میں 100 ضلعوں کی سٹی گیس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ انہوں نے جموں کشمیر میں نئی گیس پائپ لائن بچھانے کا بھی اعلان کیا۔ We will add 100 more districts in next 3 years to the city gas distribution network. A gas pipeline project will be taken up in the Union Territory of Jammu and Kashmir. An independent gas transport system operator will be set up for facilitation and coordination of booking of common carrier capacity in all natural gas pipelines on a non-discriminatory open access basis. دریں اثنا جموں کشمیر میں نئی گیس پائپ لائن کے اعلان کے بعد ہی جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ آج کے بجٹ اجلاس میں وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے مرکز کے زیر انتظام لداخ میں تعلیم کو بڑھاوا دینے اور اس کے معیار کو فروغ دینے کے لیے لیہ میں سینٹرل یونیورسٹی کے قیام کی بھی بات کہی۔ For accessible higher education in Ladakh, I propose to set up a central university in Leh. The other important projects to be taken up as a part of the NEP are listed in Annexure 5. آج کے بجٹ اجلاس میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ نجی اور کمرشل گاڑیوں کی میعاد بالترتیب 20 سال اور 15 سال تک بڑھا دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ نجی گاڑیوں کو 20 سال کے بعد اور کمرشل گاڑیوں کو 15 سال کے بعد فٹنس ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا، جس کے بعد پرانی اور آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کو کنڈم کر دیا جائے گا۔ Scrapping policy. We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the ministry. بجٹ اجلاس کے بعد اب کچھ احوال موسم کا۔ 30 برسوں کے ریکارڈ توڑنے والی سردیوں کے ایک روز بعد آج گرمائی دارالحکومت سری نگر میں لوگ جب صبح نیند سے اٹھے تو برف کی ایک مہین چادر بچھی ہوئی تھی، جس سے سڑکوں پر پھسلن پیدا ہونے سے ٹرانسپورٹ کی نقل و حمل متاثر ہوئی۔ دریں اثنا وادی کشمیر میں مطلع ابر آلود رہنے سے شبانہ درجہ حرارت میں بہتری واقع ہوئی ہے اور لوگوں نے ٹھنڈ سے قدرے راحت محسوس کی۔ آج دن بھی سورج نکل آنے سے درجہ حرارت کے اندر واضح اضافہ درج کیا گیا۔ شمالی ضلع کپواڑہ کے کرال گنڈ علاقے میں آج اس وقت ایک 23 سالہ خاتون جاں بحق اور 4 دیگر زخمی ہو گئے جب ایک کار جس میں وہ سوار تھے پل سے گر کر ایک نالے میں جا گری۔
حادثے کے فوراً بعد بچاؤ کارروائی شروع کی گئی، جس کے دوران 2 خواتین سمیت 5 افراد کو شدید زخمی حالت میں کار سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں کرالپورہ کی 23 سالہ عظمیٰ کو مردہ قرار دیا گیا۔ دیگر 4 زخمیوں کو بعد میں علاج و معالجہ کے لیے سری نگر منتقل کیا گیا۔ جموں شاہراہ پر بانہال علاقے میں آج صبح پسیاں گرائیں، جس کی وجہ سے شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل 2 گھنٹے تک متاثر رہی، تاہم شاہراہ سے ملبہ ہٹائے جانے کے بعد اسے دوبارہ قابل آمد و رفت بنایا گیا۔ ادھر ٹریفک کنٹرول روم سری نگر کی اطلاع کے مطابق کل موسم سازگار رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی جانب چلنے کی اجازت ہوگی۔ جنوبی کشمیر کے بج بہاڑا اور کھلر ڈورو کے کئی نامور اور سیاسی کارکنوں نے آج اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے کہا کہ اپنی پارٹی اقتدار میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ جماعت لوگوں کے مسائل حل کرانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہے گی۔ کہ تہندین علاقن مز گژھ بجلی آسن، آب آسن، ہسپتال آسن، سکول آسن، وت آسن، یہ تہ حق۔ امہ خاطر گرس مز اخ نفر آسان تھومت ہے گرچہ کامہ کرنے خاطر، اتھے کن تھی لیڈر اخ چنان تہندِ گرچ کام، تہندِ کانسٹیچوینسی ہز کام کرنے گھر آسان۔ ریاست کیا آسان یہ کانٛہہ حکمرانی چلانے خاطر حظ کہ تم حکمرانی تم بادشاہت آسان یہ انسان پن گھر بنانے خاطر نیران۔ سیاست چھنہ کانٛہہ پن گھر بنانے خاطر۔ فاروق صٲب درامت، یہ خدمت کرنے خاطر تہ درامت۔ تھی گوس نا گھر کی بلکہ یا تہد گھر ورو بہ نیر بہ کر تہذ خدمت، تھی دوس آ ول اس پکو ست یہ ساری جماعت آہ تہ پتہ کن کھڑا تہندین مسلن ہند خاطر۔ یم ساری سینئر لیڈر تھی وچان چھ مے ہیت اس تہند خدمت گار، تہند خدمت خاطر نیرو۔ پوز ونو بتس پہ کرت کیا ہیکو، تمو مطلب گو نا نال ژھنو روش کڑت تھی مز یہ کھانا کہ اہس ٹرانسفارمر پتہ دپو نا اس ہیکو نا کرت۔ یم سات حکومتس مز آسو تم سات سانہ قلمہ سنی گژھان کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ قلمہ سۭتۍ کیٛازِ تی چھُنہ تمی خٲطرٕ چھُنہ تُہۍ ووٹ دِوان پتہٕ حکوٗمت اکھ بناوان۔ ییٚمہِ ساتہٕ اپوزِشنس منٛز آسو ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ چھِ وتہِ پٮ۪ٹھ نیرو اِکوٹے تُہۍ سٲرِن سۭتۍ، تی چھُ کرُن کیٛازِ تیٚلی چھُ افسرس یہ کہ تُہنٛدۍ حق مطالبات مانراونہٕ خٲطرٕ آسو أسۍ کھڑا۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج پیر پنچال کے پونچھ اور راجوری کا دورہ کیا، جس دوران محبوبہ مفتی نے پارٹی کے کارکنوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بولتے ہوئے محبوبہ مفتی نے مرکزی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ حکومت آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ انہوں نے دفعہ 370 کے ہٹائے جانے کو بدقسمتی سے تعبیر کیا۔ جو ہمارا آئین جس کی یہ قسم کھاتے ہیں، ہمارے جھنڈے کی بات کرتے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑا دی بی جے پی والوں نے۔ ایسے ایسے قانون پارلیمنٹ میں لاتے ہیں جو ہمارے آئین کے خلاف ہیں۔ جو بھی کوئی باہر سے آئے گا اس کو جگہ دیں گے، مگر اگر مسلمان ہے اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا جو آئین ہے جس میں تمام مذہب و ملت کے بغیر سب کو جینے کا حق ہے، تو آئین کہاں رہا؟ آئین کی تو دھجیاں اڑا دی۔ جب انہوں نے 370 ختم کیا، جو کہ کوئی بھی پارلیمنٹ 500 ممبر کے اگر 700-800 ممبر بھی ہوتے تو وہ ختم نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے دوبارہ آئین کی دھجیاں اڑائی اور 370 ختم کیا۔ پاکستانی نژاد خواتین نے آج پریس کالونی سری نگر میں حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت ان کے مسائل کی جانب کوئی سنجیدگی نہیں دکھا رہی۔ احتجاج کر رہی ان خواتین نے آج ایک بار پھر حکومت سے داد رسی کی اپیل کی ہے۔ میرا گورنمنٹ سے یہی سوال ہے کہ اب ابھی تک ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ آپ ہمیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ آخر ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم لوگ اتنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اتنے احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں واپس بھیجیے۔ اگر آپ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ ہمیں واپس بھیجیے، تو گورنمنٹ کیوں سوئی ہے؟ گورنمنٹ کون سی نیند کی دوائیاں کھا کے سوئی ہے؟ آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اگر وہی دوائیاں آپ ہمیں دے دیں تو ہم یہاں آرام سکون سے اپنے گھر میں سو جائیں جیسے وہ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے، کیونکہ ہم اب تنگ آ گئے ہیں روز روز کے دھرنوں سے، روز روز کے پروٹیسٹ سے، کیونکہ گورنمنٹ ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دے رہی ہے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل کیوں گورنمنٹ خراب کر رہی ہے؟
हमें गवर्नमेंट से यही अपील है, अगर हमें वो एक्सेप्ट नहीं करती तो आप हमें वापस तो करें। आपने हमें क्यों यहाँ कैद में रखा है? श्रीनगर जिला में मुर्दा कौवों में बर्ड फ्लू पाया गया है। मुर्दा कौवों के नमूने श्रीनगर के 2 मुकामात से हासिल किए गए थे। ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल अथवाजन और पीरबाग इलाकों से मुर्दा कौवों के नमूने हासिल किए गए थे और जांच के बाद इनमें बर्ड फ्लू पाया गया है। हुकाम के मुताबिक अब श्रीनगर में 10 किलोमीटर मुरब्बा का रकबा रेड जोन करार दिया गया है और इस इलाके में निगहदाश्त तेज़ की गई है ताकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। जम्मू सूबे में आज तातीलात के बाद तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस का काम शुरू हुआ। हुकूमत की तरफ से वज़ा किए गए कोरोना प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद करते हुए बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते हुए देखे गए। इसी दौरान तलबा के साथ साथ असातिज़ा और वालिदैन में भी काफ़ी खुशी और जोश देखने को मिला। स्कूल आके ऐसा लग रहा है कि हम फिर 10 महीने के बाद आए हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन वो जो गवर्नमेंट ने SOPs दिए थे हम सारे फॉलो कर रहे हैं स्कूल में आकर, और मतलब टीचर्स हमारे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। बस फिर हम आ रहे हैं इतने टाइम के बाद, और मतलब टीचर पूरा ध्यान रख रहे हैं कि मास्क वगैरह सब बच्चे डाल के रख रहे, सैनिटाइजर वगैरह सबके पास हो, हर एक चीज़ फॉलो हो रही है स्कूल में। नहीं, अच्छा लग रहा है स्कूल। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी बहुत अच्छी होती थी, हमें अच्छा पढ़ाया जाता था ऑनलाइन क्लास में। कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाता था, लेकिन अब हमें स्कूल लग गए हैं हमारे, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो कि हम और ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकें, हमारी पढ़ाई ऐसे वेस्ट नहीं होगी। और हमारे स्कूल वालों ने बहुत अच्छे लिए हमें बताया कि हमें सैनिटाइजर्स लेके आना है, अपना मास्क वेयर करने हैं। हमारे स्कूल वालों ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। एक्चुअली बहुत ही टाइम के बाद हम स्कूल आ रहे हैं, आफ्टर लॉन्ग पीरियड 10 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो हम लोग जो है ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे एक्चुअली, बिकॉज़ हमारा जो है कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर नहीं होती थी। 2G नेटवर्क था यहाँ पर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, टीचर्स हमें स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं, और वहाँ पर भी ऑनलाइन में ऐसा ही है, बट उनके ऊपर नहीं है कुछ भी, क्योंकि सारा नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होती थी ओबियसली, ऐसे हमारी टीचर्स हमारे कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने स्कूल को पहले दिन को लेकर, क्योंकि बहुत लॉन्ग पीरियड के टाइम हमारा स्कूल लगा हुआ है। ज़िला कठुआ में एक विलेज डिफेंस मेंबर यानी VDC ने मुबैना तौर अपने ही बाप को गोली मार दी। इतलात के मुताबिक VDC मेंबर बालकर सिंह ने अपनी 303 बंदूक से उस वक्त अपने बाप कृष्ण सिंह पर गोली चलाई जब दोनों के माबैन किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। यह वाक़या ज़िला के खीरानगर इलाके में पेश आया। बताया जाता है कि 78 साला कृष्ण सिंह शदीद ज़ख्मी हुआ है और बेहतर इलाज व मुआलजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया है। और अब आखिर पर यह खबर कि म्यांमार स्टेट काउंसलर आंग सान साऊची समेत सदर विन मिंट और बरसर इक़्तिदार पार्टी के दीगर अरकान को आज हिरासत में लिए जाने के बाद फ़ौज ने मुल्क में एमरजेंसी की सूरत हाल का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता बरस 8 नवंबर को हुए इंतखाबात में मुबैना धांधली होने पर तख्ता पलटने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था। याद रहे कि ये इंतखाब मुल्क में साल 2011 में फ़ौजी हुकूमत के खात्मे के बाद दूसरी बार आम इंतखाब था। तो अब तक की खबरों में नाजरीन इतना ही। इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी इसे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।